ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی ڈائیلاگ کی جو مذاکرات کی جو پیشکش ہے پاکستان تحریک انصاف کو. پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے آپ نے جان لیا. اب ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے, یہ الگ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ لیڈرز ہیں جو کہ ابھی ذرا متحرک ہے, اور اس میں فواد چودھری بہت زیادہ انٹرویوز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے مسئلے کا حل نکالا جائے اور بات چیت کی راہ ہموار کی جائے. تو فواد چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں فواد بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی والد صاحب, مجھے بتائیں آپ نے خط لکھا ہے, خط میں کیا لکھا ہے آپ نے پرائم منسٹر کو اس ڈائیلاگ کی آفر کے سلسلے میں؟ دیکھیں, پہلے تو ہم نے یہ بات اپریشیٹ کی ہے کہ پرائم منسٹر نے ریئلائز کیا ہے کہ ڈائیلاگ ہی واحد طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. دیکھیں نا, سمپل بات ہے کہ یا تو حکومت اسٹیبلشمنٹ 3 سالوں میں عمران خان کے سوال کا ایک پولیٹیکل آنسر بنا لیتی. حکومت عمران خان کی اہمیت کو ختم نہیں کر سکی اور وہ ہی پاکستان کے عوام کی اکثریت کے لیڈر ہیں. دوسری طرف عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ انقلاب نہیں لا سکے اور حکومت کو نہیں ہلا سکے, لہٰذا ہم ایک سٹیل میٹ پوزیشن ہے. ایسی پوزیشنز میں پھر آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ریویو کرتے ہیں, اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ہی ایک ایک قدم پیچھے لیں, کیونکہ اس سارے جو لڑائی ہے اس میں جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے, اسپیشلی جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے لینے والے لوگ ہیں, ان کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹیکسز جو آپ دیکھیے سیلریڈ کلاس کے اوپر اس وقت 40% کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیکس جو ہے لگ گیا ہے. اس کے ساتھ فارمر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس لیے پاکستان کا پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آنا بہت ضروری ہے, اور وزیر اعظم کی جو آفر ہے وہ بڑی مناسب ہے. لیکن اب خالی آفر کافی نہیں ہے, اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے. دیکھیں, تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس میں کوئی ایسا قد کا آدمی نہیں ہے جس سے بات ہو سکے, کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ایک حادثے کے نتیجے میں آئے ہیں. ان میں سے کسی کا عمران خان پہ نہ انفلوئنس کیا ہونا ہے, وہ تو جانتے ہی نہیں عمران خان کو, عمران خان انہیں نہیں جانتے. لہٰذا جب تک آپ کوٹ لکھپت کے جو اسیران ہیں, شاہ محمود قریشی ہیں, ہم اپنا عمر چیمہ صاحب ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, محمود الرشید ہیں, ان لوگوں کو پیرول کے اوپر رہا کریں اور پھر ان سے آپ مذاکرات کریں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں, جو ایک پرانے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں. اگر صرف آپ نے, جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گونگلوں تو مٹی چاڑنی ہے, تو پھر تو لگا گل ہے. لیکن اگر آپ نے سیریسلی مذاکرات پہ آگے بڑھنا ہے تو پھر ان 5 لیڈرز کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 چھوڑنا لیڈر بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو کنونس کر لیں گے مذاکرات پر, کیونکہ ابھی تو بانی پی ٹی آئی بالکل اس موڈ میں نہیں ہے, اور ان کی بہن جو میسج کرتی ہیں علیمہ, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کر رہا ہے اس وقت ایسے ماحول میں تو وہ غدار ہے اس جماعت کا, عمران خان کا. وہ دیکھیں, ہر پارٹی کے اندر ایک ہاکس ہوں گے, ہر پارٹی میں ڈاگز ہوں گے. اگر آپ جو پارٹی کے اندر پوزیشن ہے, علیمہ بی بی کی جو بات ہے وہ اپنا ایک دباؤ رکھنا چاہتی ہیں, وہ تو دیکھیں نا 3 سال سے کہہ رہی ہیں کہ تحریک چلنی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے, بٹ ہو نہیں نہ رہا. وہ اس کی اور وجوہات ہیں, یہ کہ لوگ جو ہیں وہ صرف ووٹ کی حد تک کیوں ہیں اور سڑک پہ کیوں نہیں ہیں, اس کی ایک اور انالوجیز ہیں, وہ پھر جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بٹ نان دا لیس اس کو چھوڑے, فی الحال وہ اچھا بھی اور نہیں ہے کس بات پاکستان پہ کے لیے. فواد بھائی آپ نے سوچا کس بات پہ مذاکرات کا ہے؟ جیسے اب مل کے بیٹھے بھائی, اپوزیشن کا ڈیلیگیشن آ گیا, حکومت کا آ گیا, السلام علیکم وعلیکم السلام ہو گیا, پھر ایجنڈا کیا, یعنی کس بات پہ مذاکرات؟ یہ تو نہیں ہوگا چائے کافی لیں اور یہ وہ بات ہوگی نا, ظاہر ہے وہ کس بات پہ بات ہوگی, آغاز کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو آغاز سے سب سے پہلے کسی بھی مذاکرات سے, کسی بھی بات چیت سے پہلے ایک ماحول کا بہتر ہونا ضروری ہے. اگر میں اور آپ ایک دوسرے کی شکل ہی نہیں دیکھ سکتے, میں اور آپ ایک بیٹھ کے چاہے تو دور ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتی, تو میں اور آپ بات کیسے کریں گے؟ صحیح ہے. لہٰذا پہلے تو یہ ماحول بہتر کریں, اور اس ماحول بہتر کرنے کے لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب آپ یہ اپنا جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں ان کو رہا کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو خواتین ہیں جو بیچاری در بدر ہو گئی ہیں, ان کو آپ
جو ہے وہ کچھ سہولت دیتے ہیں, لیکن سہارا فادر آپ دیتے کو ہیں. نہیں لگتا کچھ دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا حکومت؟ آپ مجھے بتائیں کم سے کم کیا آپ کا کم سے کم جو ڈیمانڈ ہے نا پی ٹی آئی کی وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ واپس کر دیں. اس سے کم تو یہ تو سب سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے نا کہ مینڈیٹ واپس کر دیں. اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل یہ کیا بات ہوئی, یہ تو بلیک میلنگ ہے. کیسے مینڈیٹ واپس نہیں, کر دیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھو نا 2000 وہ یہ بات ہی سمپل بات ہے. اگر آپ بہت اس کو سمپل ٹرمز میں لینا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے آپ فورن الیکشن کروائیں, حکومت کہتی ہے جی نہیں ہم 2029 میں کرائیں گے. تو آپ 2029 کا کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی آپ ابھی کرا دیں 26 میں, تو آپ 27 میں الیکشن کروا دیں, اینڈ میں 28 میں کروا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی شوکت صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یعنی مذاکرات کا ایجنڈا یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ایک آزاد الیکشن کمیشن ہو. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو بعد کی بات ہے نا. پہلے کو سانس تو آئے پاکستان کو, پہلے تو کوئی سانس لینے کی تو دیں لوگوں کو. یہاں تو دیکھیں نا, پھر اگر بات چیت نہیں ہوتی اور یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو اس کے نتیجے میں پھر ایک لانگ مارچ کرنا پڑے گا سہیل آفریدی کو. ان کو اسے روکنے کے لیے گورنر رول لگانا پڑے گا, اس کو پھر جو ہے ہائی ہینڈیڈنیس ہوگی, اور پاکستان اگلا پورے سال بھی ایک پریشر کوکر بنا رہے گا تو جو ہم آپ ایز اے افورڈ نہیں کر رہے. سمپتھائزر ہی یعنی ایز این آؤٹ سائڈر ہی یہ کردار ادا کرتے رہیں گے, یا آپ کی کوئی سوچ ہے کہ وہی دوبارہ اگر عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ واپس آ جائیں؟ کیونکہ بہت زیادہ بیک لیش ہے آپ کے اوپر, آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا. ابھی شوکت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے ان لوگوں کو آگے کر دیا, فواد چودھری صاحب کو, ان سب کو ہمیں پیچھے کر دیا, حالانکہ ہم نے یہ جماعت بنائی تھی, اور پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے 9 مئی کے بعد. یہاں کوئی چھوڑ کے نہیں گیا, یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے ہی تھے اور ہیں, کیونکہ دیکھیں نا شوکت یوسف زئی صاحب وغیرہ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں نا, اور اس لیے بھی نہیں ہوا شاید کہ یہ جو سارے دوست تھے وہ کتنے امپورٹنٹ نہیں تھے. تو انہوں نے کیا تو یہ کہ 9 مئی اور 20 جون کے دوران جو پی ٹی آئی کا کاڈر تھا, چاہے وہ پرویز خٹک تھے, چاہے وہ اسد عمر تھے, چاہے عمران اسماعیل تھے, چاہے علی زیدی تھے یا ہم تھے, تو ایک کاڈر توڑنے کی کوشش میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش ہوئی, جو ہوئی نہیں. اور دوسری بات دیکھیں, بالکل صحیح بات ہے, لوگ تو 1997 سے پی ٹی آئی بنی تھی نا. پی ٹی آئی حکومت میں تب آئی جب ہم لوگ پی ٹی آئی میں آئے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ اسٹریٹجیز انٹروڈیوس کرائیں, جو چیزیں کی کہ جس سے حکومت بن سکے. صرف اچھا وہ یہ بھی تنقید کریں فواد, وہ یہ بھی تنقید کریں کہ آپ شاہ محمود قریشی کو آگے کر کے ان کی پیرول پر رہائی کی ڈیمانڈ کر کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پھر وہی لیڈ کریں, کیونکہ کوئی فگر مل نہیں رہی ابھی پی ٹی آئی میں. تو جب شاہ محمود آ جائیں گے تو عمران خان کی ریلیونس تھوڑی سی آہستہ آہستہ بائی دا ٹائم کم ہوتی جائے گی. یہ شاید پلان ہے آپ کا. یہ تو صرف وہ بندہ بات کرے گا جس کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی ریلیونس اور ان کی امپورٹنس کو شاہ محمود قریشی صاحب ہو, کوئی بھی ہو, کم کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے, وہ کسی شخص کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. وہ صرف اس وقت ایک عمران خان کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے, اور عمران خان نے جس بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اور بڑی ہے. سو الٹیمیٹلی پاکستان از ناؤ either you are pro عمران خان against عمران خان, تو خیر بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے. تو پی ٹی آئی جب اس وقت پاکستان کی پالیٹکس تو عمران خان کی پالیٹکس. جی آپ سے بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں.